السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، 1 اپریل 2022 اور شعبان المعظم سن 1443 ہجری کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس سے اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا ہوگا۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کو اگر میں نیکیوں کا سیزن کہوں تو یہ بے جا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا نام رحیم ہے، تو رحیم کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا۔ اللہ اپنی مخلوق پر رحیم ہے۔ اللہ جبار اور قہار ہے، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم کا ارادہ نہیں کیا۔ رب کریم نے جب ہمیں پیدا فرمایا ہے تو اللہ ہمیں عذاب بھی نہیں دینا چاہتا۔ اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا فرمایا ہے تو جہنم میں بھی ہمیں نہیں ڈالنا چاہتے، ہم جہنم میں خود ہی جا رہے ہیں، عذاب کے ہم مستحق خود ہی بن رہے ہیں۔ تو اللہ کریم کی چاہت ایک یہ بھی ہے کہ میرے بندے پر رحمت کے سلسلے کی طوالت ہو، اسی لیے رمضان المبارک ہمیں دیا۔ رمضان المبارک میں بندہ گناہ نہ بھی کرے نا تو رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتے۔ بعض بندے ہاتھ نہ اٹھائیں بھی تو ان کو بھی اللہ رب العزت وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں جو عام دنوں میں ہاتھ اٹھانے والوں کو بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے کہ یہاں 3 عشرے ہیں۔ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت ہے، دوسرے عشرے میں گناہوں کی مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم کے رجسٹر سے نام کو کاٹ اور مٹا دینا۔ تو بھائیو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور میں ایک جملہ مزید آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ آپ اور ہم تہجد کے وقت کو بابرکت سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن حدیث سے یہ وقت بابرکت ثابت ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے ایک حدیث ہے۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ تہجد کے وقت اللہ کی ایک خاص رحمت آسمان دنیا پہ آتی ہے۔ آسمان دنیا یہ ہمارا پہلا آسمان، اور وہ رحمت یہ اعلان کرتی ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہو تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، کوئی بخشش کے ساتھ رزق مانگنے والا ہو اس ٹائم مانگے تو ہم اس کو رزق عطا کر دیں گے۔ یعنی اللہ کی رحمت اس وقت آسمان دنیا پر متوجہ ہوتی ہے، اور یہ صرف تہجد کے وقت کا اعلان ہے۔ رمضان المبارک کے 24 گھنٹے دن کے یہی رحمت یہی متوجہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے تہجد کا وقت نہیں ہے۔ آپ کسی وقت میں بھی دعا کریں نا تو وہ دعا آپ کی یوں مقبول ہوگی جیسے آپ تہجد کے وقت کے لیے اٹھ کے بیٹھے ہو۔ رمضان المبارک کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اتنی رحمتوں کو نزول فرمایا ہے جس کو ہم انگلیوں پہ گننا چاہیں تو ہم گن نہ سکیں۔ ہر موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے۔ یہ جو حدیث میں ہے نا کہ آخری عشرہ مغفرت ہے، آخری عشرہ تو دن رات کی مغفرت ہے نا، لیکن پہلے روزے سے بھی ایک مغفرت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ مغفرت کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی شخص اپنے ملازم کو اس کی ملازمت میں کمی کر دے، یعنی اس سے مزدوری کم لے اور اجرت وہی دے جو پورا سال دے رہا تھا، اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ حالانکہ پہلا اور دوسرا اور تیسرا عشرہ چل رہا ہو، حالانکہ مغفرت کا عشرہ نہیں ہے، مغفرت کا عشرہ تو تیسرا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص ایک پانی کا گھونٹ پلا کر کسی کی افطاری کی طاقت رکھتا ہے نا، صرف ایک گھونٹ، اگر زیادہ نہیں رکھتا تو ایک گھونٹ پر بھی یہی مغفرت اس کو مل جائے گی۔ حدیث پاک میں پانی کا گھونٹ کا لفظ ہے، لسی کا لفظ ہے، ایک کھجور کے دانے کا لفظ ہے، یہ 3 الفاظ آئے۔ کیونکہ حضور نے جب فرمایا نا کہ افطاری پر ثواب ہے، تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اللہ کی رحمت کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف سمجھا ہے۔ یعطی اللہ ھذا الثواب علی تمرۃ،
اور شربت مائن اور مزقت لبن، فرمایا ایک کھجور کا دانہ ہو یا ایک پانی کا گھونٹ ہو یا ایک لسی کا گھونٹ ہو، اللہ رب العزت یہ ثواب اس پر بھی تمہیں عطا فرما دیں گے، تیری نیت کو رب دیکھ رہا۔ تو یہ مغفرت پہلے دن سے ملنا شروع ہو جاتی۔ اس طرح ایک مغفرت اور ہے، وہ کیا ہے کہ 10 لاکھ وہ بندہ جن کا جہنم میں نام رجسٹر کے اندر مالک فرشتے نے لکھا ہوتا ہے، مالک یہ جہنم کے کنٹرولر فرشتے کا نام ہے، اس نے لکھا ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ 10 لاکھ جہنمیوں کے نام کو کاٹنے کا حکم ہوتا ہے، بشرطے اس نے کلمہ پڑھا ہو اور وہ روزہ دار ہو، اس کے کاٹنے کا روزانہ کی بنیاد پہ۔ یہ رمضان مبارک کی ہر افطاری کے وقت ہے، اور افطاری کے وقت یقین مانیے اللہ کی رحمت ایسے متوجہ ہوتی ہے کہ کھانا سامنے ہے، پر ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم پورا نہیں ہوا۔ کون سا؟ کہ اس وقت کھاؤ جب سورج غروب ہو، یہ حکم پورا نہیں ہوا۔ سامنے کھانا اعلیٰ سے اعلیٰ رکھ کے بھی بندہ پہلے نہیں کھاتا، تو رب کریم فرشتوں پر فخر فرما رہے ہوتے ہیں، دیکھو میرے بندے کے دل میں میرا ڈر کتنا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک مغفرت یہ، اچھا اس سے بڑھ کے عرض کروں، یہ پورا مہینہ رمضان کی مغفرتیں گزرتے گزرتے یہ جو آخری رات آتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس کو عربی میں چاند رات نہیں کہتے، چاند رات کو عربی میں کہتے ہیں لیلۃ القمر۔ لیلۃ القمر کی لفظ یہاں نہیں ہے، رمضان کے اعتبار سے اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ جائزہ کہتے ہیں گفٹ کو، تحفے کو، کہ اس رات اللہ کی طرف سے تحفے عطا ہوتے ہیں، اور تحفہ کسے ملتا ہے؟ اپنے محبوب کو ملتا ہے۔ تو یہ کام رمضان میں کریں گے تو رب کے محبوب بنیں گے۔ اچھا وہ کون سے تحفے ہیں؟ فرمایا ان میں سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ روزانہ افطاری کے وقت جتنے 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 خوش نصیبوں کی مغفرت ہوئی تھی اور جہنم کے رجسٹر سے نام کٹا تھا نا، اس ایک رات میں ان سب کے برابر ایک ہی رات میں بخش دیا جاتا ہے، ایک رات میں۔ یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اور اللہ معاف کرے، شیطان الٹی پٹی پڑھاتا ہے، جو 10 راتیں اعتکاف میں بیٹھے وہ اس رات پوری نائی کی دکان پہ گزارے گا۔ اس نے بازار میں جوتی خریدتے ہوئے گزارنی ہے، بازار میں جا کر اس نے جو ہے نا کوئی اور ترتیبیں بنانی ہے۔ چلو یہ اعتکاف والا تو 10 دن بیٹھا ہوا تھا، جو پورا مہینہ اعتکاف میں نہیں باہر تھے، یہ اس رات کیوں جاتے؟ بھائی شغل لیکھن مہندے پہ ہم شغل دیکھنے جا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی، نیکی کر کے پھر آپ باقی دریا میں ڈالنے والے مخلص بن گئے۔ شیطان یا تو نیکی کرنے نہیں دیتا، اور بندہ کر لے کیونکہ شیطان قید ہے رمضان میں، پھر وہ عید والی رات تو رہا ہو گیا نا، اب وہ نیکی بچنے نہیں دیتا۔ تو اس رات میں آپ اپنی نیکیاں اور ہم اپنی نیکیاں بچانے کی بھی فکر کریں، نہیں جانا چاہیے بازار، یقین مانیے۔ پہلے رمضان مبارک کی خریداری آپ نے کچھ عید کے لیے کرنی ہے تو کر کے رکھ دیں۔ میں اپنی بات کروں، اپنی اس لیے پیش کرتا ہوں نا کہ میں آپ کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ میں نے رات سے اپنے بچوں کے لیے جو کچھ خریداری کرنی تھی رات سے کر کے رکھ دیا، یہ گزشتہ رات سے۔ رمضان میں جانا ہی نہ پڑے بازار، کیا کرو گے؟ آگ لگاؤ گے وہاں پہ جا کے؟ نہیں، عید پر کوئی نئی فیکٹری بنے گی، نئی قسم کا سوٹ ڈیزائن ہوگا اور وہ ہمارے لیے بن کے آئے گا۔ یہ شیطان کی پٹی ہے۔ اس طرح ہم پتہ نہیں کیا معاملات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے کی مغفرتیں ہیں، یہ سنبھالیں، اور اگر ہم نہ سنبھال پائے، اور آپ کو اور میرا نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھائیں، اللہ حضور پاک کی دعا کو رد نہیں فرما۔ دعا جبرائیل کی ہے اور آمین رسول اللہ کی ہے۔ آمین والا بھی دعا والا ہوتا ہے کہ جس پر رمضان گزرے اور رب کو نہ منا سکے، پھر اس کا سال گیا، پھر اس کی بربادی کے دن آئے۔ اللہ ایسے بدبختوں سے ہمیں بچائے، اللہ ایسی بدبختی سے ہمیں بچائے۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں برکتیں سمیٹنی چاہیے۔ بارش جب برستی ہے نا، بارش، تو وہ کسی غریب اور امیر کے گھر کا فرق نہیں کرتی، وہ کسی کچے اور پکے گھر کا فرق نہیں کرتی، وہ کسی دولت مند اور کسی موسر کے گھر کا فرق نہیں کرتی، وہ رحمت ہوتی ہے، اسے بارش کہتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کو بھی بارش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ پہلے مہینے رحمت ہے، دوسری مغفرت ہے، پہلے عشرے، دوسرے تیسرے عشرے کی جو برکت ہے یہ ہر بندے پر آتی ہے، اور ان دنوں میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ شیطان گرفتار ہو گیا ہے نا۔ ایک بات یاد رکھیں، شیطان گرفتار ہوا ہے،
لیکن جو 11 مہینے اس نے ہمارے ساتھ یاری لگا کر اثر چھوڑا ہے وہ اثر ختم نہیں ہوا، جسے میں دوسرے لفظوں میں کہوں شیطان گرفتار ہوا ہے، شیطانیت باقی ہے۔ وہ بندے کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ مولانا حیدری شہید رحمہ اللہ ایک مثال دیتے تھے، فرماتے تھے سائیکل کو آپ اگر اسٹینڈ پہ لگا دیں نا اور اس کے پیڈل کو چلائیں تو اس کا ویل گھومے گا، پہیہ تیزی سے گھومے گا، آپ اس کا پیڈل چلا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر آپ پیڈل چھوڑ بھی دیں نا اس کا چلانا گھمانا تو ویل پھر بھی چلتا رہے گا، ایک وقت تک تو چلے گا نا۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو کہا پھر ویل کو فوراً روکنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ بریک لگا دو۔ کہا یہاں بھی یہی ہے، 11 سال شیطان نے ہمارا پہیہ گھمایا، ہمارے سے یاری لگائی، نمازیں چھڑوائی، غیبت کروائے، گناہ کروائے، بدنظری کروائی، گانے سنوائے، ادھر ادھر کے گلے شکوے، ایک ایک قسم کے گناہ، وہ ہمارا پیڈل گھماتا رہا۔ وہ پوری ہم سپیڈ میں اور اپنے موشن اور اپنے ردم میں آ گئے۔ اب اگر پیڈل گھومنا بند بھی ہوا ہے، شیطان پکڑا گیا ہے، تو اس کا اثر تو چل رہا ہے نا، تو ہمیں چاہیے ہم گناہوں کی بریک لگائیں، گناہ چھوڑ دیں۔ حدیث پاک میں تو اتنا سکھایا گیا کہ اگر کوئی آدمی تم سے ناجائز جھگڑا کر رہا ہے نا، اسے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ شیطان یہ پٹی نہ پڑا بھی اس کا بھی تو ہے، یہ کیوں جھگڑ رہا ہے؟ بھائی وہ جو اپنا روزہ ضائع کر رہا ہے میں بھی ضائع کروں، اس نے جو کنویں میں چھلانگ لگانی ہے چل میں بھی لگاؤں۔ تو آپ تھوڑا سا معاملہ دیکھ لیں اپنا۔ اور رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی ترتیب سوچیں، روزہ چھوڑنے کی ترتیبیں نہ سوچیں۔ لوگ روزہ چھوڑنے کی ترتیبیں بناتے ہیں۔ بھائی روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے جو اتنا بوڑھا ہے جسے شیخ فانی کہتے ہیں، یا وہ اتنا مریض ہے کہ اس مرض سے نکلنے کی اس کو امید ہی نہیں ہے، وہ روزہ چھوڑ دے، وہ فدیہ دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کو اجازت دی ہے۔ لیکن ہم اگر اس سٹیج پہ نہیں ہیں اور خود کو اس سٹیج پہ لے کر جاتے ہیں تو پھر اللہ رحیم ہے تو رب کا ہار بھی ہے۔ پھر بندہ اس سٹیج پر پہنچ گیا تو میں اس سٹیج پہ نہیں ہوں لیکن میں خود کو شامل رکھتا ہوں، تو میں پچھلے جمعہ کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جو روزہ رکھتے ہیں وہ نارمل طریقے پر سحری کریں، اتنا دبا کے پانی نہ پئیں کہ پورا دن مجھے پیاس ہی نہیں لگے، نہیں، رب چاہتا ہے تمہیں پیاس لگے، اور تمہارے اس پیاس پر اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحمتیں اتارے گا۔ اور آپ چاہتے ہیں نہیں، اللہ تو چاہتا ہے پیاس لگے، ہاں میں نہیں، ہمیں 4 گلاس پانی پینا ہے۔ یہ کون سی ترتیب ہے ہماری؟ ہم یہ رحمت خداوندی کے مقابلے میں آئے ہوئے۔ ایک دوست ہم بتا رہا تھا کہ اس نے ان کے ایک ساتھی نے جگ رکھا ہوتا ہے اپنے ساتھ، وہ روزے کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے اس نے پورا جگ پینا ہے۔ میں نے اسے کہا اس بھائی کو کہو کہ آپ انسان ہو، اونٹ نہیں ہو، اونٹ کے اندر پانی کو اسٹور کرنے کی جو ہے نا ایک خاص ٹینکی لگی ہوتی ہے، وہ انسانوں میں نہیں ہے، ہماری کوہان وغیرہ نہیں ہے، وہ کوہان والے اونٹ کے معاملے آتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ترتیب سیٹ کرنی چاہیے۔ اور رمضان کی راتوں میں تراویح تو ظاہری بات ہے ہم پڑھیں گے، تہجد کی پابندی کریں، تہجد کی بھی پابندی کریں۔ بندہ کم از کم سحری سے 1.5 گھنٹہ پہلے، 1.25 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، اپنے تقاضوں سے فارغ ہو کر آپ تہجد کی پابندی رکھیں۔ یا رمضان کی تہجد کے نفل حدیث پاک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادا فیہ، جس آدمی نے اس مہینے میں خصلہ ایک نیکی کی نفلی، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، وہ نفل یہاں والا رمضان والا عام مہینوں کے فرضوں کے برابر ہوگا۔ ومن ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اس مہینے کے اگر آپ نے ایک فرض ادا کیا تو باقی مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنا نیکیوں کا سیزن ہے۔ تو اس معاملے میں بندہ ٹھیک ہو۔ اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ، یہ دونوں آپ کی زبان پر کثرت سے ہونے چاہیے اس مہینے میں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، تسبیح پوری ہو جائے تو ایک بار محمد الرسول اللہ کہہ دیں، اور اس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ہو، اور ساتھ استغفار کی ہو۔ استغفر اللہ کم از کم یہی لفظ، زیادہ سے زیادہ آپ کہتے ہیں تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پورا کہہ دیں ٹھیک ہے، ورنہ استغفر اللہ پر بھی وہ ثواب اور اعزاز مل جائے گا جو استغفار کا ملنا ہوتا ہے۔ یہ 2 چیزیں، اور اس کے ساتھ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔
یہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے کہ یہ آپ کام کیجئے، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ، اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دے، اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، یہ بندہ مانگے۔ اور اپنے بچوں کو روزے میں ساتھ افطاری میں اور سحری میں شریک کریں، چاہے وہ روزہ نہ رکھ سکے، شریک کریں، انہیں ساتھ بٹھائیں، تاکہ ان کے ایک مائنڈ سیٹ بنے کہ ہم چھوٹے ہم بڑے ہوں گے تو ہم نے بھی یہ کام کرنا۔ یہ آپ لائن پر تو لگائیں نا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ایک والد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیکی کی راہ پہ لگا دے۔ چلانا اللہ کا کام ہے، ہمارے ذمے مائنڈ سیٹ دینا ہے، ہمارے ذمے ترغیب دینا ہے، ہمارے ذمے اس کو چاہت پیدا کرنا ہے، اس کے دل میں ترغیب دے کر اس کے دل میں ایک امنگ اور نیڈ پیدا کرنی ہے۔ ہم یہ کر لیں۔ اور رمضان المبارک میں میرے دوستو جتنا ہو سکے روزانہ کی بنیاد پر، اگر کوئی روزانہ کی بنیاد پہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بہت بہتر، ورنہ نہیں تو ایک عشرے میں پڑھ لیں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے، نہیں تو رمضان میں کسی ایک دفعہ تو پڑھ لیں۔ احادیث کے مطابق فرمایا کہ صلاۃ التسبیح بہت بڑی ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا روزانہ پڑھا کرو، نہیں ہفتے میں، نہیں مہینے میں، نہیں سال میں، نہیں تو زندگی میں ایک بار پڑھ لیں، تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ صلاۃ التسبیح کا طریقہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، 300 بار ہے 4 رکعتوں کے اندر، ایک رکعت میں اگر آپ آسانی سے لیں تو 75 مرتبہ ہوگا۔ ہر رکن کے اندر آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اس طرح اس کی ترتیب ہے۔ شروع میں 15 کر لیں، پھر 10 کرتے جائیے، ہر رکن اور اس کے درمیان میں ایک رکعت میں پورے ہو گئے۔ اگر ایک رکن میں بھول گئے تو اگلے میں اس کی تعداد ڈبل کر دیں، کوئی اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہے، تو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس مہینے کو زیادہ عبادات کے اندر گزار، عبادات کا، بس یہ ذہن میں رکھیں، عبادات کے اندر بندہ، تاکہ رمضان یہ ہماری ریہرسل ہے، پھر ریہرسل ہے اور پورے مہینہ پھر ہم نے اس کی ترتیب پہ چلنا۔ اور رمضان کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا گیا، یہ میں نے آیت خطبہ میں پڑھی ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب کریم نے رمضان کو قرآن سے جوڑا ہے۔ قرآن کریم کا ختم ضرور ہونا چاہیے، اس میں ضرور ہونا چاہیے۔ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس مہینے میں کئی ختمات کرتے ہیں، ان میں ایک خوش قسمت تو ہمارے حفاظ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ 5 8 10 دفعہ قرآن کریم کے اس پارے کی روزانہ کی بنیاد پہ ریوائزنگ کرنی ہے اور رات کو سنانا ہے۔ مہینہ ختم ہوگا، اس شخص کے 20 30 ختم ہو چکے ہوں گے۔ ایک تو یہ خوش قسمت، ایک وہ خوش قسمت ہیں جو حافظ تراویح تو نہیں پڑھا رہے لیکن ان کی روزانہ کی بنیاد پہ پڑھائی ہے۔ اور وہ خواتین بھی خوش قسمت ہیں جو گھروں میں مستقل طور پہ بیٹھ کے قرآن کریم پڑھتی ہیں۔ میں ڈی اے خان کی بات کروں، ہمارے ایک شاگرد کی والدہ ہیں، یہاں ہمارے سٹی کی بات ہے، وہ روزانہ ایک قرآن کریم رمضان میں مکمل کر لیتے، ایک دن کی بات کر رہا ہوں، اور شاید 10 12 بچوں کی ماں، نانی اور دادی اماں، مجھے خود بتایا انہوں نے کہ میری والدہ الحمدللہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کر لیتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے والد کو گھٹی دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں ان کے آنے کی سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 3 میں اشارہ موجود ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ 61 ختم قرآن کریم کے رمضان المبارک میں ہر سال فرماتے تھے۔ ترتیب 61 کی کیا تھی؟ ایک دن کا ختم، ایک رات کا ختم، یہ 30 ہو گئے نا، 30 دن کے 30 رات کے 60 ہوئے، اور ایک تراویح میں تو 61 ختم۔ یہ صرف رمضان المبارک۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کریم ختم کرنے پر بھی ایک جملہ آپ کو کہوں، کچھ لوگوں کو یہ بھی اس پہ بھی اعتراض نظر آتا ہے، کہتے ہیں حدیث پاک میں اتنے دن میں ختم نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا وہ عام بندوں کے لیے ہے، عام معمولات میں ہے، کوئی جلدی پڑھنا چاہے تو منع اس کے لیے نہیں ہے، ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے صحابی، خلیفہ ثالث، خلیفہ راشد، داماد پیغمبر، دور داماد، اور خلفاء راشدین میں سب سے زیادہ مدت خلافت ان کی ہے، 12 سال۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وتر کی 1 رکعت میں مکمل قرآن پاک پڑھنے والے شخص ہیں، ورنہ حضرت عثمان کو یہ حدیث نہیں پتہ تھی۔ ہاں عام دنوں میں آپ ہفتے میں ختم کر لیں،
منازل ہیں، ایک ایک منزل روزانہ کی بنیاد پہ ہو تاکہ باقی کاموں کا حرج نہ ہو، باقی دنیا کے کام ختم ہو جائے، آپ ختم پہ بیٹھ جائیں۔ وہ عام دنوں میں تو ٹھیک ہے آپ نہ کریں، لیکن رمضان کو تو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا گیا ہے نا یار، عام حالات میں ہونا تو جو عام ناظر خان صاحب ہیں وہ ایک ختم تو ہونا چاہیے یار، ایک ختم پڑھ کر اور ایک ختم حافظ کے پیچھے۔ 20 رکعت تراویح آپ نے پوری پڑھنی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، مکمل 20 رکعت، آدھی پہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ 8 رکعت والی حدیث ہے لیکن وہ تہجد کے لیے، سچی حدیث ہے، جھوٹی نہیں ہے۔ 8 رکعت بالکل ثابت ہے پر تہجد کی ہے، کیونکہ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے حضور 8 رکعت پڑھتے تھے اور گھر میں پڑھتے تھے، تراویح مسجد میں ہے۔ حضور 8 رکعت پڑھتے تھے اور بالکل رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے، تراویح رات کے شروع حصے میں ہے۔ حضور 8 رکعت پڑھتے تھے اور اکیلے پڑھتے تھے، تراویح جماعت کے ساتھ ہے۔ حضور 8 رکعت پڑھتے تھے اور 4 کر کے پڑھتے تھے، تراویح 2 رکعت ہے۔ اس حدیث میں لوگ 8 کا لفظ بتاتے ہیں، اگلے جو لفظ حدیث میں لکھے ہوئے سارے چھوڑ جاتے ہیں، وہ نہ بتائیں بس 8 ہی ہیں، جی نہیں۔ تراویح آپ نے 8 پڑھنی ہے تو پڑھ کے چلے جاؤ، لیکن آپ کو پتہ ہو آپ نے 12 رکعتیں چھوڑ دی، یہ نہ کہیں کہ ثابت 8 ہے، ثابت بابا 20 ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، حضور پاک 20 رکعت پڑھاتے پھر اس کے بعد وتر پڑھاتے۔ تو صحابہ کرام نے پوری حدیث سنائی ہے، 8 تہجد کیے۔ تو میرے دوستو حدیث پاک میں ہے یہ جو آپ پڑھیں گے نا یہ نفل، یہ فرض کے برابر ہوگا۔ اچھا آپ ذرا توجہ کرنا، میں بات تقریباً کلوز کرنے لگا ہوں لیکن یہ موقف بہت اہم ہے سمجھانے کے لیے، تھوڑا سا توجہ رکھیں، میں آپ کو ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں۔ تراویح عقل کے مطابق بھی 20 رکعت ہے، قرآن حدیث تو ہو گیا نا، عقل کے مطابق بھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا، میں ایک حدیث پاک کو دوسری کے ساتھ ملا کر سمجھاؤں گا۔ ہم دن میں، ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں فرض کتنے ہیں؟ فرضوں کی رکعتیں گنے نا تو وہ بنتے ہیں 17۔ گنواؤں؟ 2 رکعت صبح، 4 رکعت ظہر، کتنے ہو گئے؟ 4 رکعت عصر، کتنے ہو گئے؟ اور 3 رکعت مغرب، کتنے ہو گئے؟ 13، اور 4 رکعت عشاء، کتنے ہو گئے؟ 17 رکعت بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہے وتر، وتر کتنے؟ وتر بھی تقریباً واجب ہے نا، وہ فرض کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیں تو پھر بھی پڑھنے پڑتے ہیں، تو اس کو بھی گویا فرض ہی سمجھو۔ تو 17 اور 3 تو ہمارے فرائض اور واجبات کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 20 ایک دن کی، توجہ رکھنا 20۔ یہ 20 جو ہمارے فرض ہیں، حدیث میں ہے کہ فرضوں میں کمی ہو گئی تو کس سے پورا کیا جائے گا؟ نوافل سے۔ تو وہ کون سے نفل ہیں جو فرضوں کی کمی پورا کریں؟ تو وہ ہر نفل نہیں ہے، وہ نفل ہے، ہر نفل بھی اللہ دے، اللہ کی رحمت سے منع نہیں ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں خاص وہ نفل بھی ہیں جو ہوں تو نفل اور اس کا ثواب فرض جتنا ہو۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ وہ ہوں تو نفل، ثواب کیا ہو؟ فرض جتنا۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ رمضان کے نفل ہیں۔ حدیث میں جو رمضان کے نوافل پڑھتے ہیں اس کے ثواب فرض کے برابر ہے۔ تراویح ہے تو نفل، جس کو ہم سنت مؤکدہ کے طور پہ پڑھتے ہیں کہ اجماع سے ثابت ہے، تو یہ ہیں 20 فرض کے برابر ان نوافل کا ثواب ہے، تو لہٰذا ان سے ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے۔ تو عقل بھی کہتی ہے کہ 20 ہونے چاہیے، ہم یہ چھوٹی سی کیلکولیشن کر لینا، اس میں بھی بندے کو عقل مند کے مطابق سمجھا جانا چاہیے بھائی اتنے ہی پڑھنے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں اور مجھے ہنسی آتی ہے اس جملے پہ کہ جو چاہتا ہے کہ میں دن میں 8 فرض پڑھتا ہوں تو وہ 8 رکعت تراویح پڑھ کے گھر چلا جائے، اور جو دن میں 20 رکعت فرض کی پڑھتا ہے تو اسے 20 ہی پڑھنی چاہیے۔ میرے دوستو، یقومون علی عصیہم، حدیث پاک میں غالباً موطا امام مالک کی روایت ہے کہ بعض بزرگ صحابہ کرام وہ رکعت لمبی ہوتی تو اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے ہوتے، مجبوری میں نماز تراویح پھر بھی نہ چھوڑتے۔ آج کل دوسری شکل بیٹھ کے پڑھنا بھی ہے، تو آپ اس کی ترتیب رکھ سکتے ہیں، اسی لیے چھوڑیے نہیں۔ اور اللہ معاف کرے کوئی چھوڑتا بھی ہے نا تو وہ یہ فتوے نہ دیتا پھر ہے کہ بھائی سنت 8 ہے، وہ فتویٰ نہ دے، باقی اس کا اپنا کام ہے جو بھی کرے۔
اور رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ، یہ بہت جوڑ ہے، تو اس کی روزانہ کی بنیاد پہ کوشش ہو۔ آج 1 اپریل ہے، اور 1 اپریل کو لوگ اپریل فول کے نام سے مناتے ہیں۔ یہ میں جملہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اسلام میں اس اپریل فول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، حدیث پاک ہے ان الصدق ینجی والکذب یہلک۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچ بولو گے تمہیں نجات ملے گی، دنیا میں بھی آخرت پہ بھی، اور جھوٹ بولو گے یہاں بھی پکڑو گی وہاں بھی پکڑو گے۔ تو اپریل فول تو جھوٹ ہے، جھوٹ کی بنیاد پہ جھوٹوں کا کام ہے، اور ہم اس کو ایک تہوار کے طور پہ بناتے ہیں۔ اسلام کا کوئی تہوار جھوٹا نہیں ہے، اسلام کا ہر تہوار سچا تہوار۔ تو یہ اپریل فول والے دن میں صبح سے میں آپ کو بتاؤں، یقین مانے ایک خاتون کو تکلیف ہوگی بیچاری کو، اسپتال سے دوائی وغیرہ فلاں کیا، پھر اس کے گھر میں خبر دیا کہ تیرے بیٹا ایکسیڈنٹ میں قتل ہو گیا۔ سارا جھوٹ ہے۔ پھر کہا وہ تو ہم مذاق کر رہے تھے اپنی بزرگ کے ساتھ، یہ مذاق ہے یار، اسے مذاق کہتے ہیں۔ یہ اپریل فول منانے کی ترتیبیں، اللہ نہ کرے اس کی جان چلی جاتی تو قاتل یہی ہوتا جو کہہ رہا تھا۔ تو اس طرح کی کہاں معاملات پہنچے ہیں، عام عوام کو نہیں پتہ ہوتا۔ میرا عوام سے ایک تعلق ہے، مسائل پوچھنا، بتانا، سننے سنانے میں میری روزانہ کی بنیاد پہ ایک دن میں 2 بار 3 بار موبائل کی بیٹری چارج ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اس طرح میرا عوام میں ایک ریلیشن شپ ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی باتیں ہم پہ آتی ہیں۔ شاید میں آج یہ بات میرے ذہن میں بھی نہ ہوتی اگر یہ مجھے اس خاتون کی اس طرح بات کر کے، اور یہ بات، اور وہ عورت پھر بھی یہی کہہ رہی، مفتی صاحب میرا تو چھوڑیں، کسی اور ماں کی جان چلی جائے تو آپ ذرا یہ جمعے میں کہہ دیں۔ یہ حالات ہے بھائی۔ ہم ایک بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس طرح کوئی اور کیوں کہاں سے ہو۔ ابھی رمضان مبارک کی آمد ہے اور ہم پہلے لگے ہوئے ہیں بھائی جتنے گناہ کرنے ٹکا کے کر کے لو، سارے بخشے ویسے۔ بھائی یوں نہیں ہے، ہم گناہوں کو معافی کی ترتیب پہ کریں۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی والد اپنے بیٹے کو ہے کہ کوئی نہیں مسئلہ بیٹا میں تیرا جرم معاف کر دوں گا، تو وہ باپ کو روزانہ 2 تھپڑ مارے بھی ابا تو معاف کر دے گا، تو یہ تو بے وقوفی کی نشانی ہے۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے، ہمیں ابھی سے رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں برکات کی دعا مانگیں۔ اللہ ہم سب کو عزت، احترام، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، برکات اور رحمتوں کے ساتھ آپ کو رمضان المبارک کے فوائد عطا فرمائے، دن کا روزہ عطا فرمائے اور رات کو تراویح عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کو وہ کون سی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی؟ مفتی صاحب سوچ کر بتائیں، یہ سوال ہے یا پہلی ہے؟ رب کریم کا دیکھنا، ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی چل رہی ہو، حدیث پاک میں اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اگر میں اس پہلی کا اپنی طرف سے کوئی ہینڈ پکڈ جواب بھی بناؤں نا تو یہی بنے گا کہ اللہ کو اپنی ذات سے جھوٹ بولنا دیکھنا نہیں ہے، بھی اللہ جھوٹ نہیں دیکھتے۔ اس طرح کے فضول اوٹ پٹانگ کر کے اس کا جواب بنے گا، کوئی تیری میری کر کے لولا لگڑا کوئی جواب بنے گا۔ باقی اس طرح رب کریم کی ذات پر اس طرح کے سوالات نہیں کرتے بندے کو۔ اللہ وہ ہے جو ہماری عقل میں نہیں آئے گا، یہ آپ کو پتہ ہو، کیونکہ عقل مخلوق ہے اور رب خالق ہے۔ وہ خالق ہی کیا ہے جو مخلوق کی رینج میں آ جائے، مخلوق میں کے معاملات میں آ جائے۔ آج تک ہم اپنی عقل مانتے ہیں پر عقل ہم نے دیکھی نہیں ہے، اپنا دل مانتے ہیں، دل نکال کے دیکھا نہیں ہے، اپنی روح مانتے ہیں، روح نکال کے دیکھی نہیں ہے۔ تو جو مخلوق ہے آپ نے اس کو نہیں دیکھا، ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ نے مان لیا کہ دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، روح بھی ہے۔ قرآن حدیث کو اگر ایک طرف رکھ لیں تو یہاں بھی آپ نے مان لیا۔ تو رب کریم کی ذات ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتی تو اسے بھی مان، اور اللہ رب العزت کی ذات قریب سے قریب تر ہے۔ حدیث میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ ایک آیت میں ہے کہ شارک سے زیادہ قریب ہوں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں جب قریب ہے تو دیکھ کیوں نہیں سکتا؟ یاد رکھیں، ایک قریب ہے، ایک اقرب ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو اقرب کہا ہے۔ قریب کہتے ہیں قریب ہونا، اقرب کہتے ہیں زیادہ قریب ہونا۔ تو جو زیادہ قریب ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ دیکھو یہ گلاس میرے قریب ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میری آنکھ کی پلکیں میرے زیادہ قریب ہیں، میں اپنی پلکیں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے شیشہ استعمال کرنا ہوگا، آئینے میں دیکھنا ہوگا، تب جا کر مجھے میری پلکیں دکھیں گی، ورنہ میری پلکیں تو زیادہ قریب ہیں، مجھے کیوں نظر نہیں آتی؟ تو یہ اللہ کی ذات پر آپ کیسے سوال اٹھائیں گے؟ ہماری پلکیں ہمیں نظر نہیں آتی، پہلے ہی موقع نے بندہ۔
تو رب کریم کی ذات عقل سے ماورا ہے. توحید کی بنیاد میں اللہ کو علم غیب، اللہ کو اسے کہتے ہیں نا بن دیکھے ماننا ہوتا ہے. عالم الغیب والشہادہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. سوالات ضرور پوچھا کریں، لیکن وہ جس سے آپ کے اور میری آخرت کا فائدہ ہو، وہ نہیں جس سے کوئی پہیلی کا فائدہ ہو اور ہم کہ جی واہ واہ پہیلیاں کا جواب آ گیا، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا. جزاکم اللہ.